السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 1 اگست 2025۔ جشن آزادی کی تقریبات اور جشن آزادی کے مہینے کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اس مرتبہ دوہری خوشی ہے، اپنے پرانے دشمن بھارت کو شکست دینے کے بعد پوری قوم اس دفعہ حقیقی معنوں میں اپنا جشن آزادی منائے گی۔ بنیان المرصوص کے بعد پہلی مرتبہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ پوری دنیا میں جتنی پذیرائی، جتنی عزت، جتنا ہمیں احترام ملا ہے، خاص طور پر اسلامی دنیا میں، اور پھر بڑی طاقتوں کے سامنے جس طرح ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی۔ تو جشن آزادی کے مہینے میں اب ہم بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ سوچ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں میں آج آپ سے، کہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم چیزوں کو لیتے ہیں۔ میں نوجوانوں کو، بچوں کو جب بھی بات ہوتی ہے، دوستوں سے، ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، شروع سے ہم نے سیکھا ہے، ہم نے یہ جانا ہے کہ آپ کے سامنے اگر گلاس پڑا ہوا ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اپنی اپنی سوچ ہے۔ ہمیں یہی اساتذہ نے اور دانشوروں نے سمجھایا، بتایا کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے تو چیزیں زندگی میں مثبت رہیں گی، نتائج مثبت ہوں گے، آپ پریشانیوں سے دور رہیں گے، آپ مسائل سے دور رہیں گے، اور آپ مثبت سوچ سے آگے بڑھیں۔ اللہ پہ یقین رکھیں، محنت کریں، بھروسہ رکھیں اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں کے اوپر، کوشش پوری کریں، کیونکہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جو لوگ پوری ایمانداری سے، دیانتداری سے، لگن سے، محنت سے کوشش کرتے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آدھا گلاس خالی ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو نیگیٹو انداز سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے، انہیں ہر چیز میں کمی نظر آتی ہے، انہیں ہر چیز میں مسائل نظر آتے ہیں، اور پھر جب وہ ان چیزوں کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہر بات میں نیگیٹیوٹی لے کر آتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی پر اس کے اثرات بھی اسی طرح نمودار ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے چیزوں کو پازیٹیو لیں۔ پازیٹیو اور نیگیٹیو میں بڑا فرق ہے، اندھیرے اور اجالے کی بات ہے، دن اور رات جیسی بات ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ پازیٹیوٹی کیا ہے اور نیگیٹیوٹی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت خوش فہمی کا شکار رہیں، لیکن غلط فہمی بھی اچھی بات نہیں، غلط فہمی سے بھی بچنا چاہیے۔ سارے ملکوں کے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل ہیں تو اور بھی ملکوں کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ کا، ہر شہر کا، ہر ملک کا، ہر معاشرے کا اپنا انداز ہے، کہیں پر کچھ ایڈوانٹیجز ہیں تو کہیں پر کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ خاندانی نظام زندگی میں کیسا ہونا چاہیے، شادی کے بعد میاں بیوی کو اکیلے رہنا چاہیے یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے۔ تو دونوں کے ہی حق میں آپ دلائل دے سکتے ہیں، اور دونوں کے ہی آپ نقصانات بھی بتا سکتے ہیں۔ تو دونوں کے فوائد بھی اور نقصانات بھی ہر کام کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں دوسرے ملکوں کی اچھی لگتی ہوں گی، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ نوجوان کہ چلیں جی باہر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں ٹرائی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، کیا ان کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا جو امیر لوگ ہو جاتے ہیں ان کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا سارے مسائل صرف غریبوں کے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انسانوں کو، سب کو برابر ہی پیدا کر دیتے رتبے اور مالی حیثیت کے حساب سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہوا ہے اور مختلف مراحل سے، آزمائشوں سے انسان کو گزارنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اپنے عمل کو اختیار کرتا ہے اور جو تعلیمات دی گئی ہیں اس پہ چلتا ہے یا نہیں، تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، وہ کہتے تو ساری دنیا میں ہر انسان گورا ہی ہوتا ہے، کوئی کالا نہیں ہوتا، کوئی سانولا نہیں ہوتا۔
ہر انسان ایک جیسے قد کا ہوتا، قد بوت کا، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر انسان کی الگ شناخت رکھی گئی ہے، ہر انسان کا الگ قد و قامت رکھی گئی ہے، ہر شخص کا الگ رنگ ہے، الگ نسل ہے، رنگ ہے، زبان ہے، سب کچھ الگ الگ ہے دنیا میں. اور اس کی وجہ سے اس کی جو ایک تفریق ہے، پہچان ہے. افریقہ کے لوگ الگ ہیں، ان کی پہچان دنیا میں الگ ہے، ایشیا کے لوگوں کی الگ ہے، یورپ کے لوگوں کی الگ ہے. تو یہ چیزیں اوور دا ایئرز جو ہیں وہ صدیوں کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں. یہ زمینی حقائق ہیں جن کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر آدمی مالدار ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی معذور نہیں ہوتا، کوئی نابینا نہیں ہوتا. تو جو کچھ دیا ہے اللہ نے وہ دے کر وہ اس کو آزماتا ہے. کسی کو دولت دی ہے تو دولت اس کی آزمائش ہے، کسی کو غربت دی ہے تو غربت اس کی آزمائش ہے. استقامت دیکھنی ہے کہ وہ اپنے رب کی تعلیمات پر چلتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے یا نہیں، جو نبی نے اور اللہ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، جو قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، تو ہم اس پہ چلتے ہیں یا نہیں، چاہے ہم بادشاہ ہیں چاہے ہم فقیر ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے، اور اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جن حالات میں ہیں، جس مقام پہ ہیں، اس میں اگر ہم اپنے سے نچلی سیڑھی پر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہماری زندگی آسان رہے گی. اگر ہم اپنے سے اوپر والی سیڑھی کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہم پھر حسد کرنے لگیں گے، یا پریشان ہو جائیں گے، کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے، یا کنفیوز ہو جائیں گے. آپ خواب ضرور بڑے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خواب نہ دیکھیں. خواب ہمیشہ بڑے ہی دیکھنے چاہیے، اور بڑے خواب دیکھنے والوں کو ہی ان کی تعبیر بھی ملتی ہے. لیکن خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے جو ضروری محنت ہے، جو پھر آپ کو اس کے لیے وقت درکار ہے، وہ تو پھر آپ کو لگے گا. تو محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، انتظار بھی کرنا پڑے گا. محنت کریں گے تو نتائج اچھے آئیں گے. سارا سال اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور امتحانات کا انتظار کرتا ہے، اور پھر امتحان میں اچھی پرفارمنس دیتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے. اور جو سارا سال نہیں پڑھتا اور بیٹھا رہتا ہے کہ میرا رزلٹ اچھا آئے گا، تو اس کو پھر کوئی ٹرافی نہیں ملتی، اس کا تو پاس ہو جانا ہی غنیمت ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، سب سے بڑی نعمتوں میں ہماری مکمل صحت تندرستی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس کام کا ہی شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت دنیا میں بھیجا ہے، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہماری بولنے کی صلاحیت ہے، ہماری سونگنے کی صلاحیت ہے، ہمارے سینسز ٹھیک ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم ان نعمتوں کا تو شکر ادا کریں. دراصل ہم نے اپنے اوپر نہ شکری، نہ قدری اور مایوسی پتہ نہیں کیوں طاری کر لی ہے بہت سے لوگوں نے. میں دیکھتا ہوں، اور اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے خوش و خرم پرسکون رہتے ہیں ہر حال میں. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. کئی وہ لوگ جن کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، تو وہ ہمارے پاس اگر جو چیزیں ہیں ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم شکر کریں گے تو ہماری زندگی آسان رہے گی. اور اگر ہم ناشکری کرتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور سب کے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ ہے، تو پھر اس طرح تو آپ اپنی زندگی کو دشوار بنائیں گے، مشکل بنائیں گے، اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے. تو جو کچھ ہے اس پہ شکر ادا کریں. اس سے زیادہ کے لیے خواہش بھی کرتے ہیں تو پھر کوشش بھی کریں. اور آگے بڑھنا چاہیے زندگی میں، محنت سے آگے بڑھنا چاہیے، شارٹ کٹ سے بچنا چاہیے. شارٹ کٹ ہمیشہ آدمی اوندھے منہ ہی گرتا ہے. جو تیز بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا تیز سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چند ایک سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے لیکن اینڈ اچھا نہیں ہوتا، گر جاتے ہیں. کوئی ہوتا ہے جو شاید نہ گرتا ہو، لیکن اینڈ میں اگر آپ نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہے، کوئی آپ نے زیادہ جمپ مارے ہیں، اچھل کود کی ہے غلط طریقے سے، تو پھر وہ اس کا اینڈ بھی اچھا نہیں ہوتا. میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ اپنی زندگی میں شاکر بنیں، صابر بنیں، اور شکر کریں، صبر کریں، ہمت بھی کریں، اور شکوہ نہیں کریں. شکوہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، آپ یہ سوچیں کہ کس طریقے سے پلان کریں، اپنی پلاننگ اچھی کریں، حکمت عملی اچھی بنائیں، اور اپنا ٹارگٹ ایم صحیح کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں، اپنی پرسنالٹی کو سمجھیں کہ کیا چیز میرے اندر ہے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، نہ ہی ہر کام ہر آدمی کے لیے ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ انسان ہمت کرے، عزم کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا.
یہ چیز سمجھنی چاہیے. اور اگر آپ ہر انسان ایک ہی کام کرنے لگ جائے کہ دوسرے نے یہ کیا ہے تو میں بھی اس طرح کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ بھیڑ چال نہیں چلتی. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اور آپ کو کیا کام سوٹ کرتا ہے، کیا نہیں کرتا. اس طریقے سے اپنا کیریئر چوز کرنا چاہیے، اپنی ایکسپرٹیز کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ جی یوٹیوب پہ مثال کے طور پہ میں بھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ چینل بنا لیں. بھائی چینل تو بنا لیں، تو چینل کس موضوع پہ بنائیں، کس کیٹیگری کا بنائیں، اور اس میں آپ نے اگر کیٹیگری فائنل کر لی ہے تو پھر اب اس میں آپ نے اس کے موضوعات چننے ہوتے ہیں. تو موضوعات تو آپ اپنی پسند کے چنیں گے نا، جس کام سے آپ کا دل لگتا ہے، جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں. تو پازیٹیوٹی رکھیں دنیا میں اور نیگیٹیوٹی سے بچیں. ہر دفعہ یہ مت کہیں کہ جی ہمارے شہر میں یہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، فلاں ملک میں یہ ہے. بھئی ہر جگہ پہ مسائل ہیں. اب سیلاب آیا تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی انتظامیہ نے یا حکومت نے کچھ نہیں کیا اور لوگوں کا نقصان ہو گیا. بھئی یہ سیلاب ساری دنیا میں آتے ہیں. ہم نے امریکہ میں دیکھا اتنا بڑا سیلاب آیا، وہاں پہ جو ہے وہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں ابھی حالیہ دنوں میں جو ہیں وہ مر گئے اور وہاں پہ وہ نہیں بچا سکے. تو جو سیلاب ہوتا ہے اس کی شدت ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ قدرت کے سامنے آپ بے بس ہو جاتے ہیں. ہاں نقصانات کا ازالہ کرنے میں آپ پھر جو ہے وہ تیزی دکھا سکتے ہیں، وہاں انتظامی مشینری حرکت میں آتی ہے. پاکستان میں کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ یہاں پہ اعتراض کرنے والے تو بہت ہیں. میں اکثر پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ بھئی پاکستان میں اگر 100 لوگوں میں سے اگر 20 لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے نہیں دیتے، تو 20 لوگ حق رکھتے ہیں کہ وہ ٹیکس دینے کے بعد انتظامیہ سے، حکومت سے پوچھ سکیں کہ ہم نے ٹیکس دیا تھا اس کا کیا کیا. باقی 80 لوگ کس کھاتے میں سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جس نے ٹیکس ہی نہیں دیا ہے، جو ٹیکس چور ہے، وہ کیسے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے، حکومت سے پوچھ سکتا ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کہاں خرچ کیا، فنڈ کہاں گیا. بھائی تم تو ٹیکس ہی نہیں دیتے ہو، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پہلے حقوق ادا کرو، پھر پہلے فرائض ادا کرو، پھر حقوق کی بات کرو، پھر حق کی بات کرو. تو فرائض جہاں ادا نہیں کرتے، ٹیکس دینا تو ہمیں قوم کی خدمت، ملک کی خدمت میں اپنا حصہ تو ڈالنا چاہیے نا. اگر ہماری آمدنی ہے تو ہمیں ٹیکس دینا چاہیے. ٹھیک ہے انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ٹیکسز جو آپ کی آمدنی پہ ہیں وہ اتنے لوگ چوری کرتے ہیں. تو بھائی آپ ٹیکس دینے کی عادت ڈالیں، آپ حصہ ڈالیں ملک کی ترقی میں، تو پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. بہرحال پازیٹیو رہیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتبار رکھیں، بھروسہ رکھیں، محنت کریں، نیگیٹیوٹی سے بچیں. دوسرے لوگ آپ کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں یا غلط باتیں پھیلاتے ہیں تو ہر ایک کی بات پہ بلا وجہ ایسے ہی ایک دم سے یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں، دیکھا کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، AI کا دور ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ فرضی اور مصنوعی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں. تو جو بھی تصویر ویڈیو آئے، اب تو اپنی یہ ایک عادت بنائیں کہ کوئی بھی چیز شیئر مت کریں. کوئی بھی میسیج آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو ایک دم آگے شیئر مت کریں. پہلے دیکھیں اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے، کوئی اصلاح کا پہلو ہے، کوئی دوسروں کے لیے مفید بات ہے، جو کسی کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے، اس سے کسی کو انفارمیشن مل سکتی ہے، کسی کو انٹرٹینمنٹ مل سکتی ہے، وہ بھی ایک اخلاقیات کے دائرے میں، تو پھر آپ وہ چیزیں آگے شیئر کریں. ورنہ ہر ایک کی چیز آگے شیئر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آج گفتگو لمبی ہو گئی، بات تھی، سوچ اپنی اپنی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر چیز کو پازیٹیو لیا کریں، مثبت سوچا کریں، اور جو کام ہوتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہمیشہ بہت ساری چیزیں ہمیں وقت پہ جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی بہت بڑے نقصان سے قدرت نے بچا لیا ہو. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، مصلحت کا بعد میں پتہ چلتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. بہت شکریہ.